مسجد نبوی میں درود الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ صحیح کون سا ہے؟ کیا دونوں ٹھیک ہیں؟ درود تاج، درود تنجینا، درود لکھی، کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں یا یہ بدعت ہیں؟ میرے بھائی پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے، درود تاج، درود تنجینا، درود لکھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے بعد میں بنائے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں؟ کس نے بنائے ہیں؟ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کو زبانی آتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ درود موجود ہے جو سب سے افضل ہے، جو آپ نے سکھایا ہے، جو بخاری شریف کا حوالہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہلکے درود کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کتابیں خریدتے ہیں، پھر زبانی یاد کرتے ہیں، پھر کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، جی کیا پڑھ رہی؟ درود تاج پڑھ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، جو افضل درود ہے تجھے زبانی آتا ہے، افضل درود تجھے زبانی آتا ہے، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں درود تاج کی طرف جس میں کئی شرکی الفاظ ہیں؟ درود تاج میں کئی الفاظ کیا ہیں؟ شرکیاں ہیں۔ یہاں پہ ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ ایسے ہی باقی درود جو ہیں وہ بھی من گھڑت ہیں۔ تو کوئی درود ابراہیمی کے علاوہ جب آپ پڑھیں گے، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں ہے، بدعت والے الفاظ نہیں ہے، وہ پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، افضل چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دوسری بات بھائی کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ہو، اور ہمارے ملک میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پہ درود و سلام ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق کیا دونوں میں؟ ہاں بھائی کہتے ہیں حاضر ناظر کا فرق ہے۔ کہتے ہیں پہلے میں حاضر ناظر نہیں سمجھا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ہو، اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے اے نبی آپ پہ درود و سلام ہو، آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ فرق ہے۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے، بخاری شریف کا حوالہ ہے اور امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف کا حوالہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو صحابہ کرام میں سے کئی ایک نے اتحیات میں، نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے کہتے تھے اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، آپ فوت ہو گیا تو کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی نازل ہو۔ مخاطب کرنا ترک کر دیا کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ میرے بھائی ہم نے نہیں، صحابہ کرام نے۔ حوالہ بخاری شریف کا اور امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف کا، اور اس کے باوجود ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو، کیونکہ سلام کے بارے میں گارنٹی آئی ہے کہ ہمارا سلام کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو سلام کے بارے میں تو گارنٹی آ گئی، تو آپ مخاطب کر لیں یہ سوچ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سلام فرشتے پہنچا دیں گے، لیکن سلام کے علاوہ آپ کو مخاطب کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی بیٹا لینے کے لیے آپ کو مخاطب کرتا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹا دیں یا اللہ سے لے کر دیں، بارش برسائیں یا اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے، آپ سے مانگتا ہے بیٹا یا بیٹے کے لیے دعا، آپ کو پکار رہا ہے، تو یہ غلط ہے اور یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، جن کو پکار رہا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس کی پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر سلام پڑھنے کے لیے کوئی مخاطب کرتا ہے یہ سوچ کر
یہ سوچ کر یہ بار بار یاد رکھیے گا کہ میرا سلام کون پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ سپیکر میں پکار کر چلا کر سلام پڑھنے والے ہمارے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے.